الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام سورۃ المائدہ آیا مبارکہ 17 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل ازیں آیا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نور اور کتاب مبین عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنے رستے کی طرف رہنمائی عطا فرماتا ہے جو اس کی رضا کے لیے اس نور اور کتاب مبین کی اتباع کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان پر اللہ یہ احسان فرماتا ہے کہ انہیں ظلمات سے یعنی شرک سے، بدعت سے، گناہ
گناہوں سے برائیوں سے نکال کر صراط مستقیم اور روشنی کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی جاتی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے اور ان کے کفر کو بیان فرمایا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عیسائی تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ویسے تو سورہ نساء میں بھی اس کے بارے میں بیان ہو چکا ہے، ڈیٹیل سے بیان ہو چکا ہے، لیکن مختصراً عرض کروں کہ ان کا عقیدہ اگر مختصر بیان کرنا ہو تو یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی خدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اور جبریل امین روح القدس بھی خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تین خداؤں کو مانتے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تین نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے۔ یہ اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے کہ جو نہ کبھی سمجھ میں آیا ہے اور نہ کبھی سمجھ میں یہ آنے والا ہے، بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کا جواب ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ یہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ المائدہ، اور اس کی آیہ مبارکہ ہے 17۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، ان لوگوں نے کفر کیا، قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جواب ارشاد فرمایا جا رہا ہے، کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان عیسائیوں کو آپ ارشاد فرمائیں، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان عیسائیوں کو ارشاد فرمائیں کہ اللہ کو کون روک سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ان کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ زمین میں ہے اس سب کے سب کو اگر اللہ ہلاک فرما دے تو اللہ کو ایسا کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ اب غور فرمائیں کہ عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ آیا کیوں؟ وہ اس لیے آیا کہ انہوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے ان کی ولادت ہوئی۔ دوسرا، بچپن میں کچھ گھنٹوں کے تھے کہ اسی وقت انہوں نے فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ کلام فرمایا، جس ایج میں عموماً بچے کلام نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ مان لیا کہ چونکہ بغیر باپ کے ولادت ہوئی اور بچپن میں ہی گفتگو بھی فرما رہے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہے یا اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک، ان پر موت طاری فرمانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تو وہ ہے جب ارادہ فرمائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرما دے۔ پھر تو اس اصول کے پیش نظر نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کو بھی رب ماننا ہوگا۔ اللہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے، اگر چاہے تو بغیر ماں کے پیدا فرما دے، جیسے حوا علیہ السلام کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا تو وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئی۔
اور وہی اللہ ہے کہ جب اس کی منشا اور مرضی ہو تو بغیر باپ کے پیدا فرما دے، جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام. اور عام سنت مطالعہ رب دو جہاں کی یہ ہے کہ وہ ماں اور باپ سے پیدا فرماتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا. وخلق منها زوجها، پھر اس نفس سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر اس جوڑے سے بہت سارے مرد اور کثیر عورتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اور تخلیق فرمایا. یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، چاہے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمائے، چاہے بغیر ماں کے پیدا فرمائے، چاہے بغیر باپ کے پیدا فرمائے، اور چاہے ماں اور باپ دونوں ہوں لیکن اولاد سے محروم فرما دے. جسے چاہے یتیم بنا دے، اولاد عطا نہ فرمائے اس کو. تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، پہلی بات تو یہ. اور دوسرا ارشاد فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام، اے عیسائیو تمہارے عقیدے کے مطابق اگر وہ واقعتاً الہ ہیں یا تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو جو خدا ہوتا ہے اس کی تو موت پر قدرت ہوتی ہے، اسے موت پر تو کنٹرول حاصل ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اس دنیا سے وفات پا گئی. تو اگر وہ خدا ہوتے تو ماں کو موت سے بچا لیتے. اگر وہ خدا ہوتے تو کم از کم اپنی والدہ محترمہ کو تو موت سے بچاتے. تو جب ان کے ہوتے ہوئے ان کی والدہ اس دنیا سے عالم بقا کو تشریف لے گئی، معلوم ہوا حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ کا جز یا اللہ کی اولاد یا اللہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ جواب دیا. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا اگر حضرت عیسیٰ کو بھی رب ہلاک فرمانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. جس طرح یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے سولی پہ چڑھ گئے. ایسا نامعقول عقیدہ ہے ان بد نصیبوں کا کہ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں گناہ ہمارے تھے، ان گناہوں کی وجہ سے قربانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دی اور سولی پہ چڑھ گئے. عقل کے اندھوں کوئی خدا کو بھی سولی پہ چڑھا سکتا ہے؟ کوئی خدا بھی بندوں کا گناہ لے کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ نے فرمایا کہ رب وہ ہے اگر وہ ارادہ فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا تو وہ کر سکتا ہے. وہ ارادہ فرمائے حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی وفات اور موت کا تو وہ قادر مطلق ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس ساری کائنات کے بارے میں اگر وہ ارادہ فرمائے ہلاکت کا تو آنے واحد میں سب کو ہلاک کر سکتا ہے. کیوں کہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس رب کو محنت نہیں کرنی، صرف حکم دینا ہے کہ ہو جا، فیکون، پس ایسا ہو جاتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. اب آپ تھوڑا سا دیکھتے ہیں نا اللہ کی قدرت کا اظہار، یہ آج کل جو بارشوں اور برسات کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، فیس بک، ٹی وی چینلز، آپ دیکھتے رہتے ہیں. کیا ہوتا ہے جی؟ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، بادل پھٹ گئے، بالکل موسم صاف تھا، اچانک بادل پھٹتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے اتنا پانی آتا ہے کہ پل بھی بہہ جاتے ہیں، آبادیاں بھی بہہ جاتی ہیں، انسان بھی بہہ جاتے ہیں، جانور بھی بہہ جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈیم جو ہے وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اچانک کیا ہوا؟ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون.
جب وہ ارادہ فرماتا ہے تو پھر حکم ارشاد فرماتا ہے ہو جا، فیکون، پس ایسا ہو جاتا ہے۔ اب بندے کو کیا کرنا؟ ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے کہ یاد رکھو کوئی اللہ کا کتنا بھی مقرب کیوں نہ ہو وہ بندہ ہی رہے گا، اللہ نہیں بن سکتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی اللہ کا کتنا بھی مقرب کیوں نہ ہو جائے، ہے وہ بندہ ہے، وہ رب بن نہیں سکتا۔ ہاں اللہ کے مقرب جو ہوتے ہیں بخدا وہ خدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ کیا ہے مگر وہ کیا نہیں۔ یہ محب اور حبیب کی بات ہے کہ آقا اس دو جہاں سرور عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو عظمتیں آقا کے علاوہ کسی اور کو رب نے عطا نہیں فرمائی۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد مخلوق میں سے اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ مقام اور مرتبہ سرور عالمیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور آقا کی نسبت سے اس امت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مقام عطا فرمایا، عشرہ مبشرہ کو، خلفائے راشدین کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، ائمہ مجتہدین کو، اہل بیت اطہار کو، اور پھر اس امت کے اولیاء کو ایک انفرادی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ لیکن یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی منشا اور اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کوئی ولایت پر فائز ہو، وہ کوئی جو ہے مقام نبوت پر فائز ہو، وہ نبی ہو، وہ رسول ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کے اذن اور حکم کے تابع ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر کائنات میں ہر چیز اسی کے گن گاتی ہے۔ اب دیکھ لیں، اور آپ کے سامنے یہ چیزیں ساری، دنیا میں کتنے لوگ آئے اور کتنے گئے، اور ان میں سے کتنوں کا نام عزت سے ہم لیتے ہیں، یہ حضرات آپ حضرات جانتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ یاد رکھیں بادشاہت آسمانوں کی ہو وہ بھی اللہ کی ہے، بادشاہت زمین کی ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور زمین اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے اس پہ بھی بادشاہت حقیقی میرے رب کی ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو مالک اور مختار نہ سمجھے، مالک بھی اللہ، مختار بھی اللہ، بادشاہ بھی اللہ، قادر بھی اللہ، محافظ بھی اللہ، اور ہلاک کرنے والا بھی وہ رب ہے۔ یہ ساری چیزیں، ساری کائنات، ما بین السماوات والارض، یہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے وہ سارے کا سارا در حقیقت اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کی بادشاہت میں شامل ہے۔ یہ ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اختیارات پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹا چھوٹا پاور آ جاتا ہے، کوئی ڈی سی لگ جاتا ہے، کوئی کمشنر بن گیا، کوئی ڈی سی بن گیا، کوئی اے ڈی سی بن گیا، کوئی ایس پی بن گیا، کوئی ڈی آئی جی، کوئی آئی جی، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی پرائم منسٹر، کوئی وزیر، تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے۔ کیوں کہ یہ اختیارات اور عہدے
کل کسی اور کے پاس تھے اور آنے والے کل میں کسی اور کے پاس ہوں گے، نہ کل تمہارے پاس تھے نہ آنے والے کل میں تمہارے پاس ہوں گے، یہ عارضی ہے، یہ آزمانے کے لیے رب دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے ہوئے اختیارات کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ تو اس لیے کسی کو اللہ اگر کوئی اختیار دے دینا تو اپنے ماتحتوں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو فرعون یا نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، وقت ایسا آتا ہے کہ جنت بنا کر تیار ہوتی ہے لیکن رب اس میں قدم رکھنے کی مہلت عطا نہیں فرماتا، یہ رب کا کام ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین ہو آسمان ہو، بادشاہت میرے رب کی ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پھر ارشاد فرمایا چونکہ وہ مالک ہے اس لیے جو چاہتا ہے تخلیق فرما دیتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ سایہ مبارکہ کو گھر جا کر یہ 17 نمبر ہے، یہ سورہ مائدہ ہے اور 6 پارہ ہے، اس آیہ مبارکہ کو بار بار پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، مالک وہ ہے، مختار وہ ہے، زمین کا مالک، آسمانوں کا مالک، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اس کا بھی مالک وہی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو مرضی وہ تخلیق فرما دیتا ہے، جو مرضی تخلیق فرما دیتا ہے، اسے کوئی روک سکتا نہیں ہے، اس کے حکم کے آڑے کوئی آ سکتا نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بندوں کو بھی اللہ قدرت عطا فرماتا ہے لیکن ہر چیز پہ نہیں، کچھ وقت کے لیے کچھ چیزوں پر قدرت دے دیتا ہے رب، آزمانے کے لیے۔ قادر مطلق صرف اللہ کی ذات ہے، باقی جس کو وہ عطا فرماتا ہے وہ عارضی کچھ فار ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اسے دیا جاتا ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی وہ ایک واقعہ جو عرض کیا تھا، مختصراً پھر عرض کر دوں۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے گارڈن میں اپنے باغیچے میں چہ رہا تھا، تو اس کے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، کتنا اچھا انداز ہے آپ کا حکمرانی کا، کتنی سہولتیں ہیں، اپنی ریاست کا بادشاہ ہے، جو لفظ زبان سے نکلتا ہے وہی آئین اور قانون بن جاتا ہے۔ لولا الموت، کاش کہ موت نہ ہوتی، آپ بادشاہ رہتے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے بندے، اسی موت نے تو مجھے بادشاہ بنایا ہے، یہ موت نہ ہوتی تو میری نسل کا پہلا شخص جب بادشاہ بنا تھا نا، وہ آج تک وہی بادشاہ رہتا اور ہم سارے خدام ہوتے۔ تو یہ موت ہے جس نے مجھے کیا بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے۔ تو اس لیے بادشاہ بننے اور اختیار ملنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ آخر بندے موت ہے، یہ اختیار بھی چھن جائے گا، یہ پاور بھی چھن جائے گا، یہ طاقت بھی چھن جائے گی، یہ دولت بھی جو ہے ختم ہو جائے گی، یہ خواہشات بھی مک جائیں گی اور یہ ہوس بھی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، جو آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیا وہ یہاں بھی کام آئے گا، وہ وہاں بھی کام آئے گا۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، بنانے میں، تعمیر کرنے میں، توسیع کرنے میں وہ پیش رہتے ہیں۔ یقین جانیے اللہ انہیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور فرمائے گا، اور آخرت میں بھی ان کو اللہ عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا، محل عطا فرمائے گا۔ تو اب اصل چیز کیا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ اگر دکھاوا ہے تو کروڑوں بھی خرچ کرو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اخلاص ہے تو جتنا خرچ کرو اللہ 10 گنا کم از کم دنیا میں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں جتنا اس کا جو ہے اس کی مرضی میرے رب کی، جتنا بڑا اخلاص اتنا رب کا بڑا انعام اسے نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر